إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، اور اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اور قرآن پڑھنے والوں پر، اور ساتھ ساتھ قرآن کو دوست رکھنے والوں پر، آمین ثم آمین۔ حضرات، ہمارا چلتا موضوع وہ قرآن کی تجوید کے حوالے سے ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ حرکات کے حوالے سے ہے۔ حرکات کی ادائیگی اور حرکات کی ادائیگی کا موازنہ زبان اردو کے ساتھ بالخصوص، اور اس کی امپلیمنٹیشن پلس اس کا تدارک کہ کس طریقے سے ہم نے مجہول انداز سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ تو حرکات کل 3 ہیں۔ زبان عربی میں قرآن پاک کے حوالے سے جو حرکات استعمال ہوتی ہیں وہ 3 ہیں: زبر، زیر، پیش۔ یہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی ادائیگی کے وہ 3 ہی طریقے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج جو قرات ہے وہ قرات حفص ہے، اور قرات حفص کے اندر زبان عربی کی ادائیگی کے صرف 3 ہی طریقے ہیں، ما سوائے ایک حرف کے جو کہ شمالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حرف کی ادائیگی غیر مناسب جو ہے وہ مجریحہ پڑھا جائے گی، ٹکا ری ہی ہے، لیکن قرات حفص کے اندر اس کو مجریحہ پڑھتے ہیں ہم۔ درست ادائیگی اس کی یہی ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، 3 حرکات، 3 طریقے، صرف 3 طریقے ہی ہیں: با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ جو ہے وہ حرکت کی ادائیگی کا نہیں بنتا۔ اب اس کا اگر جائزہ ہم زبان اردو کے ساتھ لیں، میرا جو طالب علمی کا دور تھا یہ وہ دور تھا جب ذرائع ابلاغ جو ہے وہ بہت زیادہ امپرووڈ کنڈیشن میں ہمارے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی زیادہ سورسز جو ہے نا ہمارے پاس میسر تھے۔ آج کا دور حاضر جو ہے تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے صرف ان سے استفادہ کرنا ہے۔ اب دور حاضر میں قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے کچھ مجہول یا ممنوع حرکات جن کا کسی خاص سند وغیرہ کے حوالے سے جو ہے نا یہ تعلق نہیں ملتا ہمیں کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، وہ کیا ہیں؟ با زبر تو ہم با ہی پڑھتے ہیں، با زیر بے، اور با پیش بو۔ یہ بے اور بو کا جو ہے نا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زبر کی ادائیگی میں ہم جو ہے ان کے دین میں غلطی کرتے ہیں، جیسے حرف قریش رئی کو ہم رے پڑھتے ہیں، قریش، یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ تو ان تینوں حرکات کے اندر یہ پائی جانے والی بڑی غلطیاں ہیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے کچھ عربی اور پھر کچھ اردو کے الفاظ پہ کرتے ہیں، قبل اس کے کہ اس کا موازنہ جو ہے وہ زبان اردو کے ساتھ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زبان اردو عربی کے سب سے قریب ترین زبان میں سے ایک زبان ہے، جس میں تمام عربی کے حروف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے صرف ادا سیکھنی ہے کہ اس کی ادائیگی ہم نے کس طریقے سے مناسب کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ زبان فارسی میں، زبان ہندی میں، زبان بنگالی میں، زبان پشتو میں، زبان پنجابی میں یہی حروف جو ہیں تقریباً پائے جاتے ہیں۔ زبان فارسی میں حرکات کی ادائیگی کے کل 9 طریقے بنتے ہیں۔ یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کسی فتوے میں،
اور زبان اردو کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً کم و بیش میرے خیال میں کچھ 6 طریقے بنتے ہیں زبان اردو میں حرکات کی ادائیگی کے. اس دیکھ لیتے ہیں. جیسے کچھ عربی کے الفاظ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو اردو کے ساتھ دیکھتے ہیں. عربی کا ہے قریش, رئی, قریش. اردو میں ہم قریش پڑھتے ہیں. عربی کے اندر حرف ہے سیف, سین کے ساتھ بھی ہے, صاد کے ساتھ بھی ہے, تو اس کو ہم سیف پڑھتے ہیں. زبان اردو میں بہت سارا نام جو ہے نا ہمارے یہاں سننے میں ملتا ہے سیف. تو سیف کے حوالے سے جو ہے نا یہ اردو زبان کی حد تک تو مناسب ہے. عربی میں اگر پڑھیں گے تو سیف نہیں پڑھا جا سکتا. اس کے علاوہ حرف یوم, عربی میں ہم کہتے ہیں یوم, واو دین کی ادائیگی ہے یہاں پہ, لیکن اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں یوم. اسی طرح اردو میں بہت سارے اور ضرورتی مثال کے ساتھ جو ہے نا الفاظ ہمیں ملتے ہیں, جیسے قطرے, سویرا, زیر کے ساتھ جو ہے پریشان. اب ایک لفظ ہے جد و جہد, اس کو جد و جہد پڑھا جاتا ہے. جد و جہد بھی پڑھا جاتا ہے, اس کو جد و جہد بھی پڑھا جاتا ہے. جہد اور جہد کا فرق جو ہے یہ نمایاں کرنا چاہتا تھا میں. حرف جد و جہد میں جیم کے نیچے زیر کے ساتھ اگر جہد پڑھا جائے تو اس میں زیر کی ادائیگی جو ہے وہ متفرق انداز میں ہے, اور اگر اس کو جوہد پڑھا جائے تو جیم کے اوپر پیش کی ادائیگی وہ متفرق انداز میں ہے. یعنی کہ عربی کی ادائیگی کے حوالے سے حرکات کی ادائیگی کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی طرز کا لفظ ہے, حرف ہے, لفظ ہے جی دور, تو اس کو ہم دور بھی پڑھ سکتے ہیں, دور بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ دور جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے, یہ پیش کے ساتھ, یہ متعین کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اردو کے لحاظ سے تو الفاظ کی ادائیگی تک یہ کام ٹھیک ہے, لیکن جب اس کا امپلیمنٹ قرآن پاک کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ مناسب نہیں ہوتا. جیسے الحمد کو دو پڑھتے ہیں, للہ کو ہے پڑھتے ہیں, ربل کو بیل پڑھتے ہیں. جیسے ربی ہے, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم, رب ذوالجلال, رب ذوالجلال والاکرام. تو یہ عربی کے حوالے سے غیر مناسب ہے. اسی طرح مالکی کو مالکی یوم الدین, اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم, ماں لے کے یوم الدین. یہ غیر مناسب چیز ہے. یہ غلطی عوام الناس میں ہی عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی, بلکہ بعض ہمارے علماء میں بھی پائی جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک اس طرح کی بحث ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں سالڈ ریزن کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں کوشش کروں گا جو تجوید کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو جو ہے وہ کروں اور وہ آپ تک پہنچاؤں کہ حرکات کی ادائیگی کے صحیح طریقے اور اس کی اہمیت وہ کتنی اہم ہے اس حوالے سے. لہذا ہمیں ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے اپنی اصلاح اس انداز میں کریں جیسے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ میرے بندے قرآن حکیم کی تلاوت اس انداز کرتے ہیں جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے ہمیں, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربیوں کے لہجے میں پڑھو. تو عربیوں کا لہجہ کیا ہے, وہ وہی لہجہ ہے جو کہ
قراءت حفص کا ہے۔ قراءت حفص وہ لہجہ ہے جو قریش کا لہجہ ہے، قریش کے لہجے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور آج پوری دنیا میں قریش کا لہجہ یعنی قراءت حفص جو ہے وہی سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں کہیں لوگ نیکی کی نیت سے پڑھاتے ہیں لیکن مجہول قرآن پڑھا کے جو درس کو دے کے اپنی زندگی سے جا رہے ہیں، وہ آنے والی نسل تباہ کر دے گا۔ آنے والی نسل کو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان والے لوگوں کو جہاں کہیں بھی بچوں میں بالخصوص یہ غلطی دیکھیں، فوری طور پہ ان کے پیرنٹس کی جو ہے نا ان کو ترغیب دلائیں، اس چیز کے حوالے سے ان کو باور کرائیں۔ یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔